الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، تو تمہارے اوپر پوری دنیا میں کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ،
تو اس کے بعد بھری دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر اہل ایمان کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں جس امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اس امتحان کی داخلی اور خارجی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسی واقعاتی حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ جو ہمارے لیے شدید ترین امتحان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعے کے اندر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے رکھی تھی۔ کہ عالم اسلام اس وقت کرب میں مبتلا ہے۔ اسرائیل کی بربریت وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور نہتے فلسطینی وہ روز اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی۔ لیکن عالم اسلام پر ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے جیسے ہم بالکل بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ لے دے کے میں اور آپ ہم سب ایک دوسرے سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں۔ جس کو اس ساری کیفیت کا درد کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے، وہ پھر اس دعاؤں میں زیادہ خشوع و خضوع کی تلقین بھی کرتا ہے۔ تنہائی کی دعائیں اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے ایسی دعائیں جو اللہ تعالیٰ کو ہماری دعائیں پسند ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے اور فلسطینیوں کی یہ مصیبت ختم ہو۔ لے دے کے یہی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں، آپ مسلمانوں کو علمی ترقی کا درس دیں، مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر کے یہود کا مقابلہ کرنے کا پیغام دیں، اور اس کی تیاری کے لیے ہمہ وقت مشغول ہو جانے کی بات کریں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ یہود کے مقابلے کے لیے ہیں، فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہیں۔ یہود کا مقابلہ اور چیز ہے اور فلسطینیوں کی مدد اور بات ہے۔ یہودیوں نے پوری دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی اسٹریٹجی اور لانگ ٹرم پالیسی اختیار کر سکتے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے۔ اپنے نوجوانوں کو تیار کریں اور تیار کرتے چلے جائیں، اگلی نسل ایسی تیار کرتے جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہونے والی بن جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ فلسطینیوں کی مدد نہیں، فلسطینیوں کی مدد یہ ہے کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں،
ان کو ضرورت ہے کہ کوئی جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو، اپنا ایٹم بم لے جائے، اپنی گن لے جائے، اپنی بندوق لے جائے، اپنا ڈنڈا سوٹا جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ لے کے جائے اور وہاں اسرائیل ظالم کا مقابلہ کرے۔ اس مقابلہ کرنے کے لیے یہ 56 یا 58 اسلامی ملک ہیں، وہ ان کی راہ تک رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ اور اللہ کا قرآن بھی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں اب کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کیوں نہیں کرتے، لڑتے کیوں نہیں ہو۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ جو کمزور بچے، مرد، عورتیں، ان کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اور وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ اب جا کے ان کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال ہے قرآن کا جس کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ ان کی مدد اس لانگ ٹرم پالیسی سے ان کی مدد نہیں ہوتی۔ البتہ یہودیوں کی قوم کا مقابلہ ضرور ہو سکتا ہے، ان کی مدد کرتی ہیں تو سوائے لڑائی اور جنگ کے، اور ان کے ساتھ ان کو قوت پہنچانے کے اور اسرائیل کو کمزور کرنے کے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد اور قتال کرنے کے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، بے بسی کا عالم ہے کہ وہ قتال جس کی اس وقت ضرورت ہے وہ نہ میں انیشیٹ کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، ہم سارے ہی بے بس ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہمارے سپہ سالار ہیں یا ہمارے حکمران ہیں یا 56 اور 58 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ وہ اگر نہیں کرتے تو میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اگر وہ ان کو مجبوریاں ہوں گی وہ نہیں کرتے، وہ اپنی مجبوریاں اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھیں کہ یہ موقع آیا تھا اور قرآن کا سوال ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا موت پڑی ہے کہ تم اب نہیں لڑتے؟ تمہارا ایٹم بم کدھر گیا؟ تمہارے ٹینک کدھر گئے؟ تمہاری فوجی طاقت کدھر گئی؟ تم کہاں مر گئے تھے کہ اس وقت تم نہیں لڑے؟ یہ اس سوال کا جواب بہرحال دینا پڑے گا، اور یہ جواب اللہ کو دینے کے لیے تیار رکھیں اگر یہ حکمران لڑ نہیں سکتے۔ رہ گئے میں اور آپ عوام الناس، ہم بے بس ہیں۔ ہمارا بس چلتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعاؤں پر چلتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے، ہم کہتے ہیں اللہ کوئی ابابیل بھیج دے، اللہ کوئی آسمانوں سے مدد بھیج دے، اللہ کوئی ایسی مدد کر ان کی کہ وہ خود ہی غالب آ جائیں اسرائیل ظالم کے اوپر۔ ہماری دعائیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا نا، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا، فلا غالب لکم، تمہارے اوپر اس قدر بے بسی کی حالت طاری ہی نہیں ہونی تھی۔ یہ جو بے بسی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی مدد تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ ہماری مدد کیا اللہ نے کرنی ہے؟ ہمارے تو کرتوت ہی ایسے ہیں۔ ان بیچارے فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں آ رہی، اور وہ جو دن رات شہادتیں پیش کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی مدد نہیں آ رہی۔ ہم سب بیٹھ کے سوچتے ہیں، اور کافر بھی ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ان کے اوپر ان کا اللہ ہے اور ان کی مدد ہی نہیں آ رہی۔ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ان کا اللہ ان کی مدد ہی نہیں کر رہا۔ اللہ نے اپنی مدد کے لیے کچھ قوانین رکھے، اگر وہ قانون ہی پورا نہیں ہوا تمہاری دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی جو شرط اللہ نے رکھی ہے
کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب، اگر اللہ کی مدد آئے فلا غالب لکم، تم کبھی مغلوب ہو سکتے نہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر بھری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تم بیٹھ کے انتظار کرتے رہو چائنا مدد کرے گا، تم انتظار کرتے رہو رشیا مدد کرے گا، تم مدد کے لیے منتظر بیٹھے رہو کہ لوگوں کو اپنے اپنے خطے کے اندر اپنی سیاست کے لیے ضرورت ہے اسرائیل کے خلاف فلسطین کی مدد کرنے کی، وہ شاید ہماری مدد کو آئیں گے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پوری دنیا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر، جبکہ اللہ فرماتا ہے سورہ روم کے اندر کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کی مدد کرنا، ہمارے ذمے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر یہ بات بھی فرمائی کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، ڈھیلے پڑنے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو عروج اور کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ تو اللہ نے تو وعدے کر رکھے، اللہ کا وعدہ ہے کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، حقا علینا، ہمارے اوپر حق ہے، اللہ کے اوپر حق ہے، اور جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ کے اوپر حق ہے اور اللہ خود فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہمارے اوپر حق ہے نصر المؤمنین، کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں، آ نہیں رہی مدد۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان ہوتا تو اللہ کی مدد آ چکی ہوتی، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ وہ تھوڑے سے فلسطینی اپنا جتنا مرضی خالص ایمان رکھیں، یہ جو 2.5 ارب مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ان کے اندر ایمان کی ایسی کیفیت ہے کہ اللہ کی مدد آئے؟ دعائیں مانگتے ہیں، اس طرح سے دعائیں مانگنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے پہلے اپنا ایمان تو مضبوط کرو۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم کہتے یہ ہیں کہ اللہ روزی دینے والا ہے، ایمان یہ ہے کہ ٹھگی نہ ماری تو روزی نہیں ملنی، کہتے ہم یہ ہیں کہ ایمان اللہ پر ہے، زندگی فلاں کی مرضی سے نہ گزاری تو کمفرٹیبل آسان زندگی نہیں گزرے گی، کہتے یہ ہے کہ ایمان اللہ پر ہے، کرتے وہ ہیں جو اپنے دل کی خواہش کہتی ہے، کہتے یہ ہے کہ ایمان اللہ پر ہے۔ اور جب ہم عمل کے لیے نگاہ اٹھاتے ہیں، چاہے ہم قومی سطح پر چاہے انفرادی سطح پر ہماری نگاہ اٹھتی ہے تو مغرب کے قانون کی طرف اٹھتی ہے، مغرب کی معاشرت کی طرف اٹھتی ہے، نہ اللہ کی مرضی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، نہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے پھر بھی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو، پہلی شرط لگائی ہے اللہ نے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان ہے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، مسلمانوں کی مدد اللہ پر فرض نہیں ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارے اوپر حق ہے، اللہ نے فرمایا کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، جن کے اندر ایمان ہے ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔
لہذا شرط رکھتی اللہ، شرط ہے ایمان کی، ایمان ہو تو اللہ نے قانون بتا دیا ہے کہ ایمان ہوگا تو عروج تمہارا ہے، ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پھر پوری دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں، پھر امریکہ بدماش آ جائے، پھر فرانس بھی ساتھ مل جائے، دنیا کی ساری ایٹمی طاقتیں مل جائیں، اسرائیل مل جائے، سب مل جائیں، تمہارے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے قرآن میں قانون اور قاعدہ اور کلیہ بتا دیا۔ لیکن کیا ہم اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کیے ہوئے ہیں؟ تو ایمان ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ایمان نام کس چیز کا ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ میں اگر ابھی آپ سے کہوں کہ ایمان کی فکر کرو، ایمان کی حفاظت کرو، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کس چیز کی حفاظت کرنی ہے، کیا حفاظت کریں، کس چیز کی حفاظت کریں؟ کیونکہ ہمیں اہل علم نے ایمان کو اتنا پیچیدہ کر کے بتایا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم نے تو سنا ایمان یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، حالانکہ ایمان کرنے کا کام ہے، ایمان کرنے کا کام ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے اپنی الجامع الصحیح کے اندر، الایمان هو العمل۔ اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ آپ ایمان کے مطابق عمل کریں گے تو اسی عمل کا نام ایمان ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، پہلا عملی تقاضا تو نماز ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو، مسجد میں 5 وقت نمازوں کے لیے آتا جاتا دیکھو، اذا رأیتم احدکم یعتاد المسجد، یا فرمایا یتعاہد المسجد، مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے، مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ عملی تقاضا ہے، یہ عمل کرتا ہے۔ فرمایا فشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے۔ الایمان هو العمل، اس عمل سے پتہ چلا کہ ایمان ہے کہ نہیں۔ لہذا ایمان کا سب سے پہلا تقاضا جو عملی ہے وہ نماز ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے، یہ پہلا عملی تقاضا ہے، باقی ساری زندگی اس کے اوپر ہے۔ پورا دین وہ نماز سے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے دین سمجھا ہے نماز پہ ختم ہوتا ہے، ہم جس کو مکمل دین والا سمجھانا ہو نا، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، یعنی ہمارے خیال میں 5 وقت کا نمازی ہونا یہ آج کے دور میں مسلمان کی بہترین ڈیفینیشن ہے، اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں سے تو آغاز ہوتا ہے، یہ پہلا تقاضا ہے۔ جس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی وہ دائرہ اسلام میں اور دائرہ ایمان میں آ گیا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس سے نیچے چلا گیا تو وہ تو ختم۔ لہذا ایمان هو العمل، جتنے اسلام کے تقاضے ہیں ان پر آپ عمل کرتے جائیں، ایک ایک تقاضے پر عمل کریں، آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، اور ایک ایک تقاضے پر آپ عمل چھوڑتے جائیں، ایمان گھٹتا جائے گا۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی جاتا ہے، ایمان گھٹتا بھی جاتا ہے۔ لہذا آپ دین پر عمل کرتے جائیں، ایمان بڑھتا جائے گا، عمل چھوڑتے جائیں، ایمان کم ہوتا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، جس طرح ایک زنجیر ہوتی ہے یا ایک سنگل ہوتا ہے،
اس کی کڑی کے ساتھ کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کڑی کر کے اسلام ٹوٹتا چلا جائے، اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں۔ اس کا مطلب ہے اسلام کی زنجیر بڑی کمزور ہے، اسلام کی کڑیاں بڑی کمزور ہیں، ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں۔ اسلام کمزور نہیں، اسلام مضبوط ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اسلام تو ایک ایسا مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹ سکتا ہی نہیں، تو پھر یہ کیا ٹوٹے گا؟ اس کا مطلب ہے لوگوں کے ہاتھوں سے کڑیاں چھوٹے گی۔ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً کا معنی لوگ آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہوتے چلے۔ پہلے پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارتے تھے، اب وہ کہتے ہیں چلے اتنا بھی کر لے تو ہم بھی مسلمان ہیں، خیر ہے چل جائے گا۔ پھر جب اتنا بھی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں چلے اتنا اس سے بھی کم کر لیتے ہیں، اتنا بھی کافی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، کام چل جائے گا۔ آہستہ 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 دین سے دستبردار۔ اللہ اکبر۔ تو الایمان هو العمل، جو عمل کرنا تھا، جس کا نام ایمان تھا، جو ایمان کی شرائط تھی، ہم نے آہستہ آہستہ دین کو چھوڑنا شروع کر دیا، ایک ایک کڑی کر کے چھوڑتے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب ایک کڑی ٹوٹے گی، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں۔ چلو اتنا دین نہیں ہے تو چلو اتنا صحیح، اتنا نہیں ہے تو اتنا صحیح، آہستہ آہستہ دین سے دستبردار۔ اللہ اکبر۔ دین تو شاید مولویوں کا کام بھی نہیں رہ گیا، مولویوں کا خیال بھی ہے کہ تقریر کر لی، جمعہ پڑھا لیا، مسجد میں امامت کر لی، دین کے تقاضا پورا، بس ختم۔ دین کی اونرشپ لے ہی کون رہا ہے؟ دین کا ذمہ دار رہ ہی کون گیا ہے؟ مولوی بات کرے تو آپ دین کا ٹھیکیدار کہہ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین کا کون ذمہ دار رہ گیا ہے؟ پوری دنیا میں دین، اللہ اکبر۔ حالی نے تو اس وقت کہا تھا اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ عجب وقت تیری آن پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ اس کا کوئی مالک ہی نہیں بنتا، اس کی کوئی اونرشپ بھی نہیں لیتا۔ جس کا دل کرتا ہے دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور دین کے خلاف بات کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے، تو وہ کہتے چلے مولوی کے خلاف کر لیں۔ اور بات بھی کر لینے میں شاید کوئی حرج نہیں تھا، کاش ہم دین سے دستبردار نہ ہوتے، تو اللہ کی مدد ایسے تو نہیں آتی۔ اللہ کی مدد اہل ایمان پر آتی ہے، یہ ایمان کے خالی خولی جھوٹے دعوے والوں پر نہیں آتی، جن نے دین کا کبھی ساتھ ہی نہیں دیا، دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دین سے دستبرداری اختیار کرتے ہو۔ فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب ایک کڑی ٹوٹے گی، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ اسے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں۔ کوئی آہستہ 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 دین سے دستبردار ہے۔ تو جو دین کا نہیں بنتا اس کا اللہ کیوں بنے بھائی؟ جو اللہ کے دین کا نہیں بنتا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصرکم اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، سادہ سا اصول ہے۔ تم نے کبھی اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی پہلی پریورٹی بنایا؟ کبھی پہلی ترجیح بنایا؟ نہیں بنایا، تو اللہ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں پہلی ترجیح بنائے؟ اللہ کیوں تمہاری مدد کرے؟ تم نے ساری ترجیحات بدل کے دین سے دستبرداری اختیار کر لی، اللہ تمہاری
کس طرح، کس بنیاد پر، کس اصول کے تحت؟ اللہ کا بھی ایک قانون ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا وہ قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ کے قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے بھی کوئی قانون بنایا ہے، تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی سنیں گے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لازماً تمہیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے لازماً منع کرنا پڑے گا، لازماً ہر وقت نیکی کا حکم دینا اپنی پہلی ترجیح رکھنا پڑے گا، برائی سے منع کرنا اپنی پہلی ترجیح رکھنا پڑے گا۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، نہیں تو پھر اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اگر تم نے پہلی ترجیح بنایا ہی نہیں دین کو تو پھر اللہ کا عذاب تمہارا مقدر ہے، عروج اور ترقی نہیں تمہارا مقدر۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، جب عذاب کی کیفیت طاری ہو گئی اور تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے طاری ہو گئی کہ دین کو تم نے ترجیح بنانا چھوڑ دیا، تو فرمایا پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے۔ ثم تدعونہ، تم پھر دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، پھر اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے۔ اب ہمارے پاس رستہ کیا رہ گیا تھا اس امتحان میں؟ دعائیں۔ ہم کہتے ہیں دعاؤں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ اب دعائیں تو پھر آسمانوں پہ چڑھتی بھی ہیں کہ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، ہماری اللہ کے ساتھ وفاداری ہم نے خود مشکوک کی ہے، ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کو خود مشکوک کیا ہے۔ جب ہم خود مشکوک ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سے دستبرداری کا نقشہ کھینچا کہ آپ نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کڑی کر کے اسلام کی کڑیاں تمہارے ہاتھوں سے چھوٹتی جائیں گی، جب ایک کڑی ٹوٹے گی تشبث الناس بالتي تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا سن لیجیے، جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹی وہ کون سی ہے، اور جو وہ آخری کڑی ٹوٹے گی وہ کون سی ہے، گویا پورا دین اسلام اس کے درمیان میں۔ آپ نے فرمایا اولہن نقضا الحکم، جو پہلی کڑی ٹوٹے گی گویا مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی، الحکم، کہ معاشرے کے اندر قانون غیر اللہ کا آ جائے گا۔ اللہ کا قانون معاشرے سے ختم ہوا، جہاں اسلام ختم ہوتا ہے اس کی جگہ کفر لے لیتا ہے۔ فرمایا پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی وہ اللہ کا قانون وہاں سے ختم ہوگا، یہ پہلی کڑی ہے۔ گویا پورا جو اجتماعی نظام ہے جس کو اللہ کے قانون کے تحت قائم ہونا چاہیے، وہ اس نظام میں کسی اور کا قانون آ جائے گا اللہ کے قانون کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین کامل ہوتا ہے نا، دین مکمل ہوتا ہے، وہاں پہ قانون اللہ کا چلتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں۔ قانون غیر اللہ کا آ گیا، اور ٹوٹتے ٹوٹتے یہ پہلی کڑی تھی، پھر ہم آہستہ آہستہ دستبردار ہوتے گئے، دین سے دستبردار ہوتے گئے، کہاں پہنچے؟ فرمایا وآخرہن الصلاۃ، آخری کڑی جو دین کی ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی، جس کو ہم نے سب سے اچھا مسلمان سمجھا ہوا ہے نا، جو 5 وقت کا نمازی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخری درجے کا مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، باقی دین تو نماز سے اوپر ہے۔
لہذا یہ سارا کا سارا ایمان کا تقاضا ہے. اور جب امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ ایمان هو العمل، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب تم عمل کرو گے تو یہی ایمان ہے. اپنے اپنے عمل کو دیکھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا ایمان ہے کہ نہیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایمان مان لینے کا نام ہے، ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے. ایمان مان لینے کا نام. جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو من و عن مان لو تو یہ ایمان ہے. نہیں مانا تو ایمان نہیں ہے. جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پر ایمان رکھنا لیکن اللہ کی کسی بات کو نہ ماننا، یہ ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لیکن ان کی کسی بات کو نہ ماننا، یہ ایمان نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو اور ان کی بھی مانو. جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے چلے جاؤ. اگر یہ کرو گے تو ایمان ہو العمل، یہ ایمان ہے. اگر نہیں کرو گے تو پھر ایمان کوئی نہیں. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اس پہلی شرط کو دیکھیں. اللہ نے جو شرط لگائی ہے کہ تم ایمان والے بنو، میری مدد تمہارے لیے ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سب انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آپ اپنا اپنا جائزہ لیں. کیا ہم اس ایمان کی شرط کو پورا کرتے ہیں؟ جب ایمان کی شرط کو پورا کرتے ہو تو پھر اللہ سے گلہ کریں. پھر آپ کہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم پہلی اور بنیادی شرط ہی نہیں پوری کرتے، اور وہ ایمان ہے. ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا وہ صحیح ہے اور اس کو ہم نے مان لینا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سب کچھ درست ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر عمل کریں گے. اگر ہم نے یہ رویہ اپنایا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ سے دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھیں، پھر دعائیں قبول ہوں گی. اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ نے شرط لگائی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب شرط لگ جاتی ہے نا، شرط، اللہ اکبر، تو فکر پھر شرط کی جاتی ہے، مشروط خود بخود پورا ہو جاتا ہے. یعنی جب شرط لگا دی اللہ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، عروج، کامیابی تمہارا مقدر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تمہیں کامیابی دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم فکر اپنی کامیابی کی نہ کرو، کامیابی اس کے ذمہ ہے. تم فکر اپنے ایمان کی کرو. جب تم ایمان کی فکر کر لو گے اور ایمان کو درست کرنے والے وہ سارے کے سارے احکام، نماز ایک نہ پڑھی ہوئی ہو نا تو انسان ایمان سے قریب بھی نہیں ہوتا. ایک گناہ کرے کوئی شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. جب چور چوری کرتا ہے تو جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا ہے. ایک عمل ہی تو کیا، ایک عمل، غلط عمل کی وجہ سے ایمان نکل گیا. کوئی بدکار جب بدکاری کرتا ہے ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بدکار بدکاری کر رہا ہو اور اس کے دل میں ایمان بھی ہو، ایمان نکل جاتا. جب مسلم معاشرے کے اندر چوریاں اور بدکاریاں رک جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایمان کی حفاظت کر. جب مسلمانوں کے معاشرے کے اندر چوریاں بھی ہو رہی ہیں اور بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں اور گھر گھر ہو رہی ہیں، اور کوئی چھوٹے چور، کوئی بڑے چور، کوئی
کوئی چھوٹے بدکار کوئی بڑے بدکار، جب پورا معاشرہ پوری قوم اسی میں مبتلا ہے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو نکل کے الگ کھڑا ہوا ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر اللہ کی مدد کی امید رکھیں، ایمان نہیں ہے تو اللہ کی مدد کی امید نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان والی شرط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا